کہ تو ای گال دے تے حیران کھڑا کیا کہ نہ ہراج کلا ویندن تے کو میں تو وڈی گال نہ دساواں اتھو وڈی گال نہ دساواں جڑی تو زیادہ عجیب ہے وہاں کہ ہاں دسا انہاں علماء نے شروع کر دیتا تے حضور دی شانہ ظاہر کر دیتا اور علامہ ہوا عجب من کلامی ذالک الرجل فی النخل یخبر الناس بحدیث الاولین والآخرین وہاں کہ او سامنے خجیاں والا شہر نظر آندی مدینہ منورہ خجیاں والا شہر مشہور ہے چارے پاسے خجیاں دے جناب باغات ہن بھی ہیں چارے پاسے خجیاں دے باغات ہیں آکھے او جڑا خجیاں دے جھنڈ تے کو نظر آندے پان خجیاں والا شہر نظر آندے پے تے کو پتہ ہے اس شہر دا وہ کہ ہاں میں سیاںدا ہے شہر وہ کہ اچھا اے پتہ ہی کہ اس شہر دے اندر اج کل ہی اللہ دا نبی ہے حضور نویں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ تشریف گنایا آکھے کہ نواں ایک بندہ ہے تے او آدھے میں اللہ دا نبی ہاں تے اللہ دا آخری نبی ہاں آکھے اے گال اتھو ہی زیادہ عجیب ہے وہ بیٹھا زمین تے ہے تے خبر آسمان دیا لے وہ بیٹھا زمین تے ہے خبراں عرش دیا لیں دے وہ بیٹھا زمین تے تے خبراں جنت تے جہنم دیا لیں دے وہ بیٹھا زمین تے تے خبراں صدیاں بعد علیہ آنے والے واقعات دیا لیں لیکن کہ لوگ بڑے عجیب ہیں اتنا عجیب گالی سن کے زمین تے باہن والے دیا عرش دیا خبراں سن کے بھی کلمہ نہیں پڑھ دے اتھو واد کے بعد بات کون ہو سکتا اللہ اکبر وہ دے کہ بھی حدیث الاولین والآخرین آکے اولین دیا خبریں دیں دے تے آخرین دیا خبریں دیں دے اچھا رسول اللہ دنیا تے تشریف گھنا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور دیتے کوئی استاد کا نہیں ذہنی طور دیتے کہتے کوئی پڑھا ہوئے نہیں الرحمن علم القرآن اللہ تعالیٰ فرماتے میں آپ اپنے حبیب دا استاد میں آپ جو کچھ سکھائے میں آپ سکھائے میرے حبیب کا حمایت قول میرے حبیب دا کوئی استاد نہیں اچھا ذہنی صورت کے اندر یہ ہے کہ انہاں ذہن کا کن پڑھے ہی کانا ہے کہ کافر جو ہے نا وہ مختلف بہانے کر کے وہ دن اچھا تسا اللہ دے نبی میں تسا ذہن تسا پڑھے کہیں کن کہانی اگر اللہ دے جرا نبی ہوں دے کو غیب دیا خبراں ہوں دن وہ تسا دساؤ کہ جناب یوسف علیہ السلام دا واقعہ بیان کرو جناب موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ بیان کرو جناب عیسیٰ علیہ السلام دا واقعہ بیان کرو جناب نوح علیہ السلام دا واقعہ بیان کرو جناب ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ بیان کرو تا اللہ تعالیٰ دی غیرت جنہے حضور دے بارے کوئی گال کرے نا اللہ تعالیٰ پوری صورت نازل فرما دے میرے حبیب جناب یوسف دا دن تا پارہ رکوع نازل فرما دیتے اے پڑھ کے سناؤ انہاں کو اے ہے جناب یوسف دا قصہ اے ہے جناب موسیٰ دا قصہ اے ہے جناب عیسیٰ دا قصہ اے ہے جناب ابراہیم دا قصہ اے ہے جناب نوح دا قصہ اے جناب قوم ہود قوم لوط قوم سمود اے سارے قصے اللہ نے قرآن دے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عطا فرما دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سراخان مصطفیٰ ماشاءاللہ اور جی اختتام دی طرف آمد میں کار صاحب تشریف گنا تو اس نے آئے کہ یخبر الناس فی حدیث الاولین والآخرین کہ اے جرا اللہ دا نبی مدینہ منورہ چاہے نا اے اولین دیا خبریں جان دے تے آخرین دیا خبریں جان دے پچھو جو کچھ ہو چکے اے جان دے تے جو کچھ ہونے اگو اے ساری خبریں جان دے اچھا اے جرے اس نے ایک کلام کیتا نا تو اس تو بعد اجرا آجڑی ہے اور آئی ہے وہ کہتے کہ اچھا یار گال تا میں کو پتہ تا بڑا پیارا ڈیسا ہے کہ اللہ دا وہ نبی جہدی دنیا جناب انتظار دے اندر یہ تشریف گھنا ہے آکھے اگر میرے کو لے اجڑ نہ ہونا نا اے بکریاں نہ ہونا تو میں ضرور بنا ہاں اتنا مان کے انہوں دا کلمہ پڑھا او زیبر بھی جنر نہر پا دینا وہ نہر ہے کیا کہ اچھا اگر تو مان کے تے کلمہ پڑھ دینا تیرا اجڑ جانے دے میں جانا او جنر بکریاں چاون آیا کھڑا ہی نا کہ حضور دی گال ہے نا وہاں کہ ہون بکریاں دا خیال میں کرے سا ہون بکریاں دا خیال میں کرے سا جناب تا محدثین لکھیں دن اور علماء فرمائن کہ او کھڑا ریا او جناب او شخص جیرا یہودی ہے آجڑی ہے حضور دی بارگاہ دے اندر پہنچا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ او آیا تو اس نے سارا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا
حضور نے فرمایا نہیں میرے کو لگا نہیں سناونا. حضرت بلال کو آکے نے سارے مدینے میں سنو جی اذان دو جنا اذان نماز دے وقت تو علاوہ اذان دیتی ونیا نا مسجد نبی شریف تے دا مطلب ہوندا ہے کوئی عام واقعہ پیش آ گیا. مسجد نبی شریف اذان دے نماز دے ٹائم تو علاوہ اذان دے نا حضرت بلال دا مطلب ہوندا ہے کوئی عام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہندن جی. سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا. جب اکٹھا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرا غلام ہوں انہاں کو دسا کہ نہ دی تے تیری گفتگو کی اے گفتگو ہے جی میں سنائی بیٹھا کہ اس نے گفتگو کی تھی کہ جناب کھجوراں دے جھنڈ دے اس باغ دے اندر اس شہر دے اندر ایک اللہ دے نبی تشریف گنا تے او اولین دی خبراں دین تے آخرین دی خبراں تبا بھی کہا جنا جانور ڈاچاں تے بکریاں تے نہار تے دراز گوشت تے جناب اٹھ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دا آخری نبی منن رسول منن اور حضور دے نال اتنی محبت کرائیں. یہ دا چیز دا میں ذکر کی تے قاضی اعظم مالک علیہ رحمہ نے لکھے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہے کہ دس ہویا نا اس داچی نے کھانا پیونا چھوڑ دیا. کھانا پیونا چھوڑ دیتا. نیر وہندی راندی تے مدینہ منورہ دے گلیاں دے اندر چلدی پھردی ودی ہوندی آئی اور مدینہ منورہ دے گلیاں دے اندر حضور کو تلاش کرنے دی ودی آئی. اس نے سارا ڈیہ رات ایویں گزارے کہ نہ کوئی کھادا نہ پیتا. ایک گلی چ ویندی آئی بئی گلی دے اندر ویندی آئی بن یار فرید کی جیواں مائیں کیوں ایڈی اوکھی تھیواں مائیں بھر زہر پیالہ پیواں مائیں چھٹ پوساں سولے سئی کنوں یا رید سکھی ہی کہیں کنوں سونا لوگ چھپ باندھے مائیں سونا لوگ چھپ بانے مائیں کر دل جھر جنگل دی باندھی ہے جتا جھوک میرے متران دی ہے بو صدق وفا دی آندھی ہے انہا سایاں سرنا لئی کنوں یا ریت سکھی ہی کہیں کنوں سونا لوگ چھپ بانے مائیں کر. وہ ڈاچی جناب یہاں تک کہ انتقال کر گئی لیکن اس نے کھادا پیتا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نظر نہ آئے نظر گالے زہرن نظر آمنا ہی کہنا ہے جی. مطلب اے عشق تا ہوا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق جانوران دے اندر ہے تو انسان جرا ہے اور حضور دا کلمہ پڑھنا لا او اس دا زیادہ جناب یہ مستحق ہے کہ وہ حضور دے نال محبت کرے اور حضور دے نال وفا کرے. آخری گال جی سارے بابا جی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم حضور دے نال بندہ اتنی وفا کر کے بنے کم از کم آخری درجہ ہے اتنی وفا کر کے میں نے قبر دے اندر پہنچے نا. میں ذکر پہلے کر چکا ہوں قبر دے اندر پہنچے قبر دے اندر صورتحال اے ہوئے کیوں کوئی دساونا نہ پوے کہ میں کلمہ پڑھنا لا ہاں میں حضور دا غلام ہاں میں جناب مسلمان ہاں نہ بلکہ بابا جی فرماتے ہیں کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے میرے جسم میں جو روح نکلے نا ایک کیفیت ہوئے جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. حضور فرمانے او میرا غلام آ گئے او میرا غلام آ گئے. ان دا چہرہ دساوے ان دی وضاقتہ دساوے ان دے اخلاق دساوے ان دا کردار دساوے ان دی جلوت دساوے ان دی خلوت دساوے ان دی گفتگو دساوے ان دی ہر چیز دساوے کہ حضور دا غلام ہے. سب کو اپنا کردار تبدیل کرنا پوسی. سارے مساجد ویران ہیں سارے مدرسے ویران ہیں اسد دین تو بڑے دور ہو چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو خالی تھی چکے ہیں کہ سارے مسیطہ دی کے حالت ہو چکی ہے اور کی تے ساڑا مسیطہ دے نال پتہ نہیں کتنے نمازی ہوندے اس مسجد دے اندر. مسجد تک بن گئی ہے جی. مسجد بناون والے نو ستے پان ملک محمد اسماعیل مرحوم اور ماموں جی حافظ عبد القیوم رحمتہ اللہ علیہ جنہاں اتنی محنت کی تھی جناب مسجد بنائی جی. اگر انہیں مسجد جناب ایک صف بھی نہ تھی نماز دی تو کیا فائدہ جی. انہاں دی روح خوش تھی سی یا مودی تھی سی جی. یہ وجہ تو اچھا صرف انہاں دی روح کو خوش نہیں کرنا رب کو ہی تو خوش کرنا ہے نا رب کو ہی خوش کرنا ہے. یہ وجہ تو اساں مسجد نال اور ائمہ مساجد اور اپنے دیندار لوگوں دے نال اسا تعلق توڑے سے نا تے اسا تباہ ہو گئے ہیں اسا تباہ ہو گئے. یہ وجہ تو اپنے امام جنے پیچھے بندہ ایک دفعہ نماز پڑھ گیا نا ایک دفعہ اس دا ادب لازم اور ضروری قرار دیتا ون سکدے ہوندے اور بڑے بڑے بزرگاں دے کول کیونکہ نماز کوئی اسا ایک معمولی سمجھ کے نا یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں. نماز دا نماز بڑا اہم ترین معاملہ ہے. بندے تے رب دے درمیان راز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن تے منافق دے درمیان دے اندر فرق ہے اور یہاں تک کہ مومن تے کافر دے درمیان بھی اس کو فرق قرار دیتا ہے صحابہ دے دور دے اندر. یہ تو نماز بھی پڑھنی ہے اپنے مسیطہ کو آباد بھی کرنا ہے اپنے بال بھی پڑھاونا ہے. یہ مسیطہ اس واسطے نہ سب قرآن کو چھوڑے سے تو اس کے بعد برباد ہوئے ہیں تباہ ہوئے ہیں. سارے گھراں دی جڑا منڈ ابتدا تھی نہیں سورہ یاسین دے نال تے گھراں وچ برکتاں ہوندیاں. راتی سمجھیا سے ملک پڑھ کے سمجھیا سے تے برکتاں ہوندیاں. ملک بھی گئی یاسین بھی گئی قرآن بھی گیا ایمان بھی گیا
ٹی وی چل گئی ٹچ موبائل آ گیا جناب گاون چلتے پائیں اور یہ میرے نانا جی رحمت اللہ علیہ انہاں دے ایک شاگرد ہیں حافظ غلام صدیق انہاں میں کو دسا انہیں آگے کہ میرے کو آگے 30 سال پہلے ہوا دیان جو آجان کہ غلام صدیق یہ جا دور آوے سی کہ گھاری چ گاون چلتے پائے حسین لیکن کوئی یہ جنا غیرت والا نوزی جرا بند کرواوے چا اگر میں تے مساجد تو کو خیر ہے تھوڑا دماغ ٹھیک ہے تو کیا دے پائے گھاری چ گاون چلتا پیا ہوے تے جنا غیرت ہی پیدا نہ دیوے او دے پترا ہائے دور آوے سی لیکن وہ جنے کیا کیونکہ او دور آونا نہیں آ گئے یہ کار میں کوئی 15 سال پہلے انہوں نے صحیح انہاں کو دور آ گئے جی جنے میرے گھر گاون چلتے پاویں ٹی وی چلتی پئی ہوئے ٹچ موبائل دے اندر ہر قسم دی بے حیائی بے غیرتی موجود ہوئے اور میں 10 سالاں دے بال کو یہ موبائل گرا کے دے دیواں تساں دسو کہ اس تو بعد اون دے اخلاق برباد تھیون واسطے کوئی بے شاید ضرورت نہ کھانی بربادی دا میں کر چھوڑی ہے نا جی یہ وجہ تو اپنی اولاداں کو سنوارنا تے قرآن دے نال اور اہل قرآن دی قدر اور اپنے امام دی قدر اساتذہ دی قدر اور اہل دین دی اے او لوگ ہیں جناب جڑے سا کو نکاح مفت پڑھا رہے ہیں جنازہ مفت پڑھا رہے ہیں کول مفت پڑھا رہے ہیں تو کو پتہ ہے کہ اگر یہ نماز یا جنازہ یا کول کا وکیل پڑھانا ہو گیا تو کم از کم 2 لاکھ دا ٹیکا ہے یا پٹواری پڑھانا ہو گیا جی تو بات بھی 2 لاکھ دا تقریباً ٹیکا بھائی ایسا تو 500 مروڑ کے استاد صاحب دے مٹھ وچ دے دینا تو استاد صاحب چپ کر کے لگے ہوئے رہندے نے دین دی برکت ہے یہ دین دی برکت ہے چپ کر کے بابے دا جنازہ پیا ہوئے تے جنا لبے نہ جی لبے نہ جنازے پڑھاونا لگے تھا امام کو دسا دے ہر سے چھوڑ کے آ کے جنازے دے کو کھڑا ہوندے کلا دا ٹائم آ ویندے جی امام کدا انکار نہیں کیتا جی کدا ہی نہیں ہویا کہ جنازہ لیٹ کیا ہوئے جمعہ لیٹ کیا ہوئے کل لیٹ تھا نہیں کہ امام ڈیوٹی فوجا تو ہی ود کے کریں دے جیسا جتنا ذلیل امام کو کریں دے نا جی میں مکمل گال کرنا پیا اوورال گال کرنا پیا یہی وجہ تو اس اہل دین دی جنا یہ چیز چھوڑ دی تعلق چھوڑ دی انہاں دے نال دین کو چھوڑ دی قرآن کو چھوڑ دی قرآن کو پڑھنا سمجھنا گھراں دے اندر قرآن ضعیف تھی دن گرڑی بن کے مسیح دی جزا نہ کام حالانکہ اعلی حضرت لکھے قرآن ضعیف تھی بنے تے کو گرڑی بن کے سٹن دی ضرورت نہیں یہ جڑے یہ ضعیف ورگے ہیں نا ٹکڑے ہیں یہ خود تویز بنا کے تے اپنے بالاں دے گل وچ پہنچا اللہ تعالی جنہاں دے کول بھوتاں دے کول جناب نظر دے کول ہر شے دے کول محفوظ فرمائے